سورہ البقرہ رکوع نمبر 29 تلاوت الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو صرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم۔ سورہ البقرہ رکوع نمبر 29 ترجمہ کنز الایمان۔ یہ طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا نکوئی یعنی اچھے سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں روا نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدوں پر نہ رہیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں۔ اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے یعنی طلاق لے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔ پھر وہ دوسرا اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ آپس میں مل جائیں، کہ پھر آپس میں مل جائیں اگر سمجھتے ہوں کہ اللہ کی حدیں نباہیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں بیان کرتا ہے دانش مندوں کے لیے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد آ لگے تو اس وقت تک یا بھلائی کے ساتھ روک لو یا نکوئی یعنی اچھے سلوک کے ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں ضرر دینے کے لیے روکنا نہ ہو کہ حد سے بڑھو، اور جو ایسا کرے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اور اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا نہ بنا لو، اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے، اور وہ جو تم پر کتاب اور حکمت اتاری تمہیں نصیحت دینے کو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، سورہ البقرہ رکوع نمبر 29 تفسیر خلاصہ منقول تفسیرات قرآن۔ اللہ کے پیارے بندو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والوں، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ عظیم الشان صورت ہے سورہ البقرہ، جو انسانی زندگی کے تقریباً تمام معاملات کو بڑی خوش اسلوبی سے بیان کر رہی ہے، اور اسلامی معاشرے کے اندر خاندانی نظام اور سسٹم کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے نکاح اور کس طریقے سے نکاح کے معاملات جب نباہ نہ ہو رہا ہو تو طلاق کا طریقہ کار کیا ہے، اور طلاق کے بعد کے معاملات کیا ہیں۔ سب سے پہلی جو آیت کریمہ ہے اس میں طلاق رجعی کا بیان ہے۔ ایک عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کے شوہر نے یہ کہا ہے کہ وہ اس کو طلاق دیتا رہے گا اور رجعت کرتا رہے گا، ہر مرتبہ جب طلاق کی عدت گزرنے کے قریب ہوگی رجعت کر لے گا، پھر طلاق دے دے گا، اس طرح عمر بھر اس کو قید رکھے گا۔ جب اس عورت کی یہ بات حضور نے سنی تو حضور کے دل میں بڑا اس بات کا خیال آیا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس طرح کی بات کریں گے، اس طرح عورت کو اذیت دیں گے۔ بھئی تجھے طلاق، جب پورا مہینہ گزرنے سے 2 دن رہے ہوں گے وہ کہے گا کہ میں نے واپس لیا، میں تجھ سے رجوع کرتا ہوں، رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، پھر 1 مہینہ لٹکا دیا۔ اس پر حضور سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ پاک نے قرآن کی آیت نازل کر دی، فرمایا الطلاق مرتان،
طلاق رجی صرف دو ہے بس. ایک بار طلاق دی رجوع کر سکتے ہو مہینے کے اندر اندر، 2 مہینے میں جب بھی رجوع کر لیا. دوسری طلاق دی پھر رجوع کر سکتے ہو. وہ پہلی طلاق بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، دوسری طلاق بھی آپ نے دے دی، اب بس آپ کے پاس طلاق دینے کا اختیار صرف ایک باقی رہ گیا، رجوع کرنے کا. اب اگر آپ نے ایک طلاق دے دی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باہر ہو گیا، اب دوبارہ رجوع نہیں ہو سکتا. یہ اللہ پاک نے حکم دے دیا. اس کے بعد اگلی آیت یہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. اس آیت مبارکہ میں خلا کا بیان ہے، اور حضرت جمیلہ حضور علیہ السلام کی ایک صحابیہ ہیں، حضرت عبداللہ کی بیٹی ہیں، ان کے معاملے میں یہ حدیث شریف آتی ہے اور قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوئی. یہ جمیلہ جو ہیں یہ ثابت بن قیس بن شماس کے نکاح میں تھیں، اور شوہر سے بہت نفرت تھی ان کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اپنے شوہر کی اتنی شکایتیں کی. حضور نے جواب میں کوشش کی کہ کسی طرح ان کا نباہ ہو جائے، لیکن ان کے دل میں حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ کسی بھی صورت میں ثابت کی محبت میرے دل میں آئی نہیں ہے. حضور نے ثابت کو بلایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے، اگر یہ مجھ سے آزاد ہونا چاہتی ہیں تو ان کو ایک میں نے باغ دیا تھا وہ باغ میرا واپس کریں، میرے پاس رہنا نہیں گوارا کرتی تو میرا علادگی چاہتی ہے تو وہ باغ مجھے دے دیں، میں ان کو آزاد کر دوں. جمیلہ نے اس کو منظور کر لیا تو ثابت نے وہ باغ لے لیا اور طلاق دے دی. اس طرح کی طلاق کو خلا کہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ خلا یہ طلاق بائن، اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ خلا میں لفظ خلا کا ذکر ضروری ہے، اور اگر جدائی کی طلبگار عورت ہو تو خلا میں مقدار مہر سے زائد لینا مکروہ ہے، اور اگر عورت کی طرف سے نشوز نہ ہو مرد ہی علادگی چاہے تو مرد کو طلاق کے عوض مال لینا بھی مکروہ ہے. اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد عورت شوہر پر بحرمت مغلظہ حرام ہو جاتی ہے. اب نہ اس سے رجوع ہو سکتا ہے نہ دوبارہ نکاح جب تک کہ حلالہ ہو، یعنی بعد عدت کے دوسرے سے نکاح کرے اور وہ بعد صحبت کے طلاق دے، پھر عدت گزرے، اس کے بعد دوبارہ یہ نکاح کریں. اور اسی طرح یہ جو آیت کریمہ ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. یہ آیت کریمہ ثابت بن یسار انصاری کے معاملے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے اپنی عورت کو طلاق دی، جب عدت قریب ختم ہوتی تو رجعت کر لیا کرتے تاکہ عورت بھی قید میں پڑی رہے. اور فرمایا خبردار اس طرح کی باتیں نہ کرو، دین اسلام کے ساتھ کھیلنا نہیں. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ صحابہ کرام سے اس طرح کے جو معاملات سرزد ہوئے تو اس سے امت مسلموں کو آئندہ آنے والے قیامت وقت تک کے جو سارے زمانے ہیں ان تک کے لیے جو ہے نا رہنمائی مل گئی. صحابہ کرام کے ان اعمال پر بھی آج کوئی اٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے اس طرح کیا، اور نہیں، ان سے جو غلطیاں بھی ہوئیں وہ غلطیاں ہمارے لیے قیامت تک کے اصول بن گئے. ان پر جو احکامات قرآن کے نازل ہوئے تو ان کو تو اس کا ثواب ملے گا، قیامت تک کے مسلمانوں کی رہنمائی ہو گئی. ہم 1000 سجدے بھی کر لیں تو صحابہ کرام سے جو خطائیں ہوئی ہیں وہ ان خطاؤں کا درجہ ہمارے سجدوں سے زیادہ بڑا ہے. اور یہ تو آپ کو بتائیں کہ صحابہ کرام کی کیا شان ہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، وہ کہتے ہیں یا لیتنی کنت صحو صدیق، کاش کہ میں صدیق اکبر کا کوئی بھول چوک ہوتا. یہ کوئی عجیب بات ہے، بہت عظیم و شان ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور یہ صحابہ کرام ہیں جن کی بھول کا اتنا بڑا درجہ اور مقام ہے. اس لیے تمام مسلمان جو سننے والے خواتین و حضرات ہیں صحابہ کرام کے اس طرح کے اگر مسائل سنیں تو یہ سمجھا کریں کہ اس میں ہمیں کچھ نصیحت مل رہی ہے، ہماری زندگیوں کو سنوارا جا رہا ہے. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ہر قسم کی بھول سے پاک ہیں. جب نماز کے اندر 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعتیں پڑھا لیں تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھول گئے یا نماز چھوٹی ہو؟ فرمایا نہ نماز چھوٹی ہو نہ میں بھولا ہوں. پھر کیا حضور کیا ہوا؟ فرمایا بل نسیت لیہ سنہ، بلکہ مجھے بھلایا گیا ہے تاکہ میرا بھولنا تمہارے لیے سنت بن جائے، اور جب تم بھولو تو تمہارا بھولنا گناہ نہ ہو بلکہ وہ بھی ادائے مصطفیٰ بن جائے. تو صحابہ اکرام کے یہ اعمال بھی ہمارے لیے باعث برکات ہیں، باعث نجات ہیں، باعث ثواب ہیں، باعث درجہ ہیں، اور دین کے اعمال ہمارے لیے ان سے اشکار ہوئے اور ہمیں اس سے شریعت ملی.
اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابہ کرام کی برکت سے ہمیں دین کی برکات عطا فرمائے۔